بزرگان محترم، قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا واٹس ایپ کے توسط سے ابھی کچھ گھنٹے پہلے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تعلیم میں اس تعلق سے کچھ باتیں بیان کر دوں گا تو اسی میں سن لے، تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ عبدالحفیظ جالندھری ایک شاعر گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کا ترانہ بھی لکھا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شاہ نامہ اسلام، تو اس میں انہوں نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعض واقعات اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو منظوم بیان کیا ہے، تو اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھتا ہوں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساماں کر، پے خوش ندی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا، خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ خلیل اللہ سمجھتے ہو کون مراد ہے؟ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہے، تو ان کے خواب کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے سورہ صافات میں، تو اسی کو منظوم انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو خلیل اللہ لقب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، خلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ تو یہ اللہ رب العزت نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب دیا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ اب خواب دیکھا، اور یہ یاد رکھیے کہ میرا اور آپ کا خواب، اور چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کا خواب شریعت میں حجت نہیں ہے۔ حجت جانتے ہو نا؟ حجت یعنی دلیل نہیں ہے کہ اس کو عمل کرنا ضروری ہو، یاد رکھنا۔ کئی علماء نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے، بادشاہ عالمگیر اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے میں، وہ فتاوی ہندیہ کے نام سے بھی مشہور ہے، اور مارکیٹ میں فتاوی عالمگیری کے نام سے بھی ملتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اہم کام کیا کیا کہ جو مسائل ہوتے تھے تو ایک پوری کی پوری جماعت ہوتی تھی، جیسے کوئی قاعدہ، کوئی قانون بنانا ہو تو پارلیمنٹیئر کیا ہے، پارلیمنٹ میں جمع ہوتے ہیں، اس پر ڈسکس ہوتی ہے، اور پھر وہ قانون منظور ہوتا ہے۔ تو یہی طریقہ کار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا کہ جید الاستعداد علماء موجود ہوتے تھے، اور یہی حال حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور میں بھی تھا۔ یاد رکھنا، فقہ حنفی
کہ جس پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں، 4 جو فقیہ ہیں ائمہ اربعہ، اور بھی بہت سے ہوئے ہیں لیکن دوسرے مسالک نہیں چلے، ان 4 کو اللہ رب العزت نے پورے عالم میں مقبولیت عطا فرمائی۔ اس میں صرف فقہ حنفی، اس کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور میں بھی بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے، اور مسائل پر کیا ہوتی تھی؟ گفتگو ہوتی تھی، غور و فکر ہوتا تھا، بحث ہوتی تھی، اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، اور پھر جب سارے لوگ یا یہ کہ اکثریت کسی بات پر متفق ہو جاتے تو پھر اس کو لکھ لیا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو 4 فقہا ہے ائمہ اربعہ، ان میں دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے اور فالوور کن کے ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ہے نا حنیف بھائی؟ ہاں، ان کے فالوور ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کو باقاعدہ غور و فکر کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد، اس پر ڈسکس کرنے کے بعد پھر اس کو لکھا گیا ہے، اس کو مرتب کیا گیا ہے، اس کو مدون کیا گیا ہے۔ تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں ذاکر بھائی، میں اور آپ چاہے لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہو لیکن ہمارا دل بہت تنگ ہے، ہم تنگ دل لوگ ہیں، ہمارے دل میں وسعت نہیں ہے۔ ہمارے دل میں اپنوں کے لیے وسعت نہیں ہے تو پرایوں کے لیے تو کیا ہو سکتا؟ ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے، میں اپنے دل کو ٹٹولوں، آپ اپنے دل کو ٹٹولے۔ میں اور آپ انتقام سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی ذات میں ایٹم بم ہیں، خالی ذرا چنگاری لگنی چاہیے فاروق بھائی کہ کیا ہو جاتے؟ پھٹ جاتے۔ ایٹم بم ہیں ہم زندہ ایٹم بم ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں۔ انتقام بھرا ہوا ہے، اس میں بھی شامل ہوں، اللہ پہلے میری حفاظت میں۔ ہم سب انتقام سے بھرے ہوئے، ذرا سا کسی سے کچھ ہو گیا اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے، اس کی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوں گے، سکے بھائی کے ساتھ بول چال بند ہو جائے گی ذرا سی بات میں۔ اور دیکھیے آدمی ساتھ رہتا ہے تو یہ تو ہوتا ہی ہے، بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ جنتیوں کے نوجوان جنتیوں کے سردار نورانی بھائی کون؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، ہاں حضرات حسنین، ان کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہوا باقاعدہ، اور 1 دن 2 دن 3 دن، سگے بھائی ہے، نواسے رسول ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوسف بھائی لخت جگر نور نظر ہے، لیکن دونوں بھائی نہیں بولے۔ 24 گھنٹے گزرے، 48 گھنٹے گزر گئے، اور تیسرا دن ختم ہونے کو آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے کہ پہنچ گئے کس کے در پر؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر، اور کہا کہ بھائی 3 دن تک تو غصہ آ جائے تو بات چیت بند کرنے کی اجازت ہے، 72 آورس۔ تو وہ سمجھوان ہو کہ આપણને ભાર મળલો છે કેટલાનો ہسپتال میں ملتا ہے نا کہ کریٹیکل ٹائم ہے اب، تو وہ ملا ہوا ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے بعض مرتبہ فوراً دل بات کرنے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کیا دیا؟ اسپیس دی۔ اور یہاں تو ایسا بہت ہے، ہم سب برسوں سے یہاں پر ہے، ہاشم بھائی تو جانتے ہیں، باپ بیٹے میں کچھ ہو گیا، ہسبینڈ وائف میں کچھ ہو گیا تو یہ منی اسپیس جو ہے، جا دو بھائی، کیا چاہیے؟ مجھے اسپیس چاہیے، مجھے وقت چاہیے، اب میں تنہا رہوں گا، میں اکیلا رہوں گا، تو وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اسلام نے بھی کہا چلو کوئی بات نہیں، 3 دن تک کیا ہے؟ اجازت دے دی۔ ہاں دین کی بنیاد پر جھگڑا ہو تو مرتے دم تک بھی نہ بولنے کی اسماعیل بھائی اجازت ہے، لیکن دنیاوی بنیاد پر ہو تو
72 آورس تک ہے، 72 آورس تک، پھر جو ہے وہ آپس میں صلح ہو جانی چاہیے۔ بہرحال چلے اس قصے میں نہیں جاتا۔ تو بڑے بڑے لوگوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جو پہلے بڑے تھے وہ واقعے میں بڑے تھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کام کسی اور کا اور نام کسی اور کا، یہ ہوتا تھا پہلے، اور آج کام کسی اور کا اور نام کسی اور کا۔ آج ہر ایک کو نام چاہیے۔ میں تو کیا کروں کہ આજનો દોર કેવો છે હે સિદ્દીકભાઈ, નામનો જ દોર છે, નામમાં જ લડાઈ છે। તે કે ભાઈ આ લેટર છપાયું તો એમાં 3ના નામ આવ્યા, તો એટલે 5 હોય કમિટીમાં, તે કે મારું કેમ નહીં આવ્યું? કે ભાઈ મારું નામ કેમ નહીં આવ્યું? એમ કે મેં બી તો કામ કીધું। બલકે તે તો એમ કહે કે આ જે 3ના નામ આવેલા છે ને એ તો દેખાયા બી નહીં, કામ તો અસલ અમે બે કીધું ને અમે જ ગાયું, کہ ہمارا ہی نام نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا اگر سب کے نام آ گئے تب بھی لڑائی کس میں؟ کہ بھائی فرسٹ نام کس کا ہے، ٹاپ میں نام کس کا ہوگا؟ تو کہتے کہ بھائی نام تو آیا لیکن میرا نام فرسٹ کیوں نہیں آیا؟ ہوں تو چیئرمین چھوں، میں تو صدر ہوں، میں تو بڑا ہوں، تو میرا نام پہلے آنا چاہیے تھا۔ تو یہ نام کی لڑائی۔ اور آج کے دور میں بچہ پیدا ہوا گھر میں، خوشی کا موقع، تو وہاں بھی نام کی لڑائی۔ بیوی کچھ اور نام رکھنا چاہتی اور شوہر کچھ اور نام رکھنا چاہتا ہے، نند کچھ اور نام رکھنا چاہتی ہے اور ادھر والی فیملی والے کچھ اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو نام میں بھی جو ہے وہ لڑائی ہے۔ قربان جائیے شریعت پر، ہر ایک میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تاکہ لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو، لیکن چونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس لیے معلوم نہیں ہوتا۔ دوسرا، رسم و رواج عبدالصمد چچا اتنے پھیلے ہوئے ہیں ہماری سوسائٹی، سماج اور خاندان کے اندر کہ ہم دین کا اصل مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، اصل حکم معلوم نہیں ہوتا، اور رسم و رواج کا ہم فالو کرتے رہتے۔ بچہ پیدا ہو، دیکھیے میں اپنی جیب سے نہیں سنا رہا ہوں، ہاں اب یہ نہ سمجھے کہ بھائی مولوی صاحب بھی مرد ہے تو مردوں کے حق میں فیصلہ دیا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو عبدالحی بھائی کیا فرمایا؟ نام رکھنے کا حق کس کو ہے؟ باپ کو ہے۔ کس کو ہے؟ باپ کو ہے، ہاں۔ اور یاد رکھیے شریعت کے ہر کام میں حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ باپ کو دیا، اچھا یہاں یاد رکھے، اب یہاں بھی بعض باپ جو ہیں عجیب ہوتے ہیں کہ جس کو کہنا چاہیے کہ پاپ کرتے ہیں باپ ہو کر، ہے نہیں بھائی؟ ہاں، وہ بھی ایک صاحب نے کہا پاکستان میں وہ بات کرتے رہتے کہ دوسری شادی کرو، تیسری کرو، ہے تو آپ جان گئے ہوں گے کون مراد ہے۔ تو وہ ان کے بیانات اس پہ ہوتے رہتے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے دوسرا نکاح کرنا چاہا اور بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں دوسرا نکاح تو تم سے کروں، مٹھائی تم کو کھلانی پڑے گی۔ لے بھائی، ہیں تو یعنی ادھر خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں بھی نام رکھنے کا حق باپ کو ہے تو عقیقے میں پیسہ خرچ کرنا بھی باپ کو ہے۔ عقیقہ جو ہوگا، جس کو ہم لوگ حقیقہ بولتے ہیں، نظیر بھائی کیا بولتے ہیں؟ حقیقہ۔ تو ا کو ہ سے بدل دیا، جیسے حورت نے آپ تھا حورت کے، ہیں نوساری نے کہ نوہاری، نوہاری۔ تو یہ باپ کو ہے۔ باپ کو کہا جائے گا کہ عقیقے میں پیسہ خرچ کر، اور یہ عقیقہ کیوں رکھا؟ اور اسی لیے عقیقے میں کہا کہ خود سارا گوشت مت کھا جاؤ، خود بھی کھاؤ، دوست اور رشتہ داروں کو بھی دو، نمبر 2، اور نمبر 3 غریبوں کو بھی دو۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہاں تو غریب نہیں ملتے، اب آپ ڈھونڈو، اب یہاں بھی ملتے ہیں، یاد رکھنا یہاں بھی ملتے ہیں۔ بلکہ آپ کو اس سے اگلی بات کہوں، اب اس ملک میں مسلمان زکوٰۃ لینے والے بھی آپ کو ملیں گے، ہمارے علاقے میں بھی ملیں گے آپ کو، کہ آپ کی زکوٰۃ اس کو پہنچ جائے گی۔ اب آپ کو انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب آپ کو یہاں بھی مل جائیں گے ایسے لوگ، اور بالفرض اگر نہ ملے یہاں غریب، مان لو بالفرض، تو میں کہتا ہوں کہ عقیقہ تو، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ایسا کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہو تبھی 2 جانور کرنے کے، بکرا کے 2 بکرے، ایسا نہیں، لڑکی ہو تب بھی آپ کر سکتے 2، لڑکی میں بھی کر سکتے، شریعت نے روکا نہیں ہے، لڑکی میں بھی آپ 2 کرو۔ اور آج کا دور تو ایسا ہے کہ دیکھا یہ گیا کہ جتنی لڑکی کام آتی ہے بڑھاپے میں ماں باپ کو، اتنے لڑکے کام نہیں آتے، سب جگہ نہیں، الٹا معاملہ بھی ہوتا ہے ہاں۔ اسی لیے وہ انڈیا کے اندر کیا یوسف بھائی کہ رکشہ کے پیچھے، ٹیمپو کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہے، شاعری بھی عبدالقادر چچا لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جب میں ایک مرتبہ انڈیا گیا تو ایک رکشے والے نے پیچھے لکھ رکھا تھا کہ بیٹا وائف تک اور بیٹی لائف تک۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹا وائف تک اور بیٹی لائف تک، ہاں۔ تو 2 کرو، تو میں کہتا ہوں ایک یہاں کرو اور ایک انڈیا میں کر دو، ایک انڈیا میں کر دو، وہاں رشتہ دار بھی کھا لیں گے اور غربا بھی آپ کو مل جائیں گے، تو غریب بھی کھا لیں گے، آپ کو دعا دیں گے۔ یہ خرچہ باپ کو اٹھانا ہے۔ کیوں؟ جب باپ عقیقہ کرے گا تو یہ اس بات کی گارنٹی لے رہا ہے کہ بیوی کے پیٹ میں جو حمل پل رہا تھا اور یہ بچہ یا بچی پیدا ہوئی ہے، یہ کسی اور کا خون نہیں، میرا خون۔ ماں کے تو پیٹ میں ہے۔ اب شوہر الزام لگا دے تو کہ ترا پیٹ میں છે એ તો મારું નહીં મળે, તારું તો કોઈ હાથે સંબંધ હતો, લફડું હતું, આ પોયરું મારું નહીં મળે, આ બેબી મારું નહીં મળે۔ بہت آسان ہے مرد کے لیے الزام لگا دینا بیوی پر کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ بیوی کیا کرے؟ چلو آج کے دور میں تو اب اس کا حل بھی موجود ہے، کیا کرا لو؟ بلڈ ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ کرا لو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے دور میں تو یہ گارنٹی لیجیے رہی باپ پر اس لیے رکھا کہ باپ اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ جو بچہ ہے میری بیوی نے جس کو جنا ہے اس کا باپ کوئی اور نہیں ہے۔ عجیب لوگ ہمارے یہاں، بعض مرتبہ بھابھی اچھی نہیں لگتی نند کو یا بہو ساس کو اچھی نہیں لگتی، وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تو سب جانتا ہے، ہاں یہاں اگر ادھر ادھر معاملات چل بھی گئے، وہاں چلنے والے نہیں ہیں۔ کیا کرتے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو આપણે એમ બી આદત પ્રોબ્લેમ એ પહેલાં તો પૂછવાનું નહીં આવે જો આવ્યા ઝાકીરભાઈ તો કે ઝાકીરભાઈ તમને કોના જેવો લાગે, મા જેવો લાગે કે બાપ જેવો લાગે? હે તો કે આ બાપની ફેમિલી પર ગયેલો છે કે માની ફેમિલી પર ગયેલો છે? औरतें आएगी उसको पूछेंगे। अब बाज़ मरतबा वो बनती नहीं हैं, क्या कह रहे थे कि अल्लाह जाने इनके नहीं, एम के माई जेવો દેખાતો नहीं, बाप जेવો દેખાતો, अरे हरामનો દેખાતો છે। हैं ये हो रहा है, जहन बिगाड़ते हैं। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरे पास ये किस्से इसी इलाके से आए हैं, इसी इलाके से आए हैं। यहां तक बात पहुंच गई और दुश्मन, मैंने कहा ना इंतकाम से भरे हुए लोग हैं हम। अब देखिए हर मर्तबा तो माँ और बाप जैसा नहीं दिखता। कभी क्या होता है, माँ की जो फैमिली में पीछे आप चले जाइए तो बच्चा उस पे जाता है, नाना पर या नानी पर जाता है, और कभी बाप पे नहीं गया बल्कि किस पे जाता है? दादा पे के ऊपर जाता है, दादी के ऊपर जाता है। अच्छा कभी चचा पर जाता है। अब यहां दुश्मनी निकालने वालों को अच्छा मौका मिल जाता है। देखिए बाप જેવો નહીં દેખાય, ચાચા જેવો કેમ દેખાય? બસ આટલું જ બોલવાનું, આગાડી સમજી જાય લોકો। समझ रहे? हाँ, ये अलग टॉपिक है, इसका जवाब भी है, इसका जवाब भी हुजूर ने दिया है
کہ کیوں بچہ ماں کے جیسا نہیں دکھتا، باپ کے جیسا نہیں دکھتا، اس کا بھی جواب ہے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال نام کے بارے میں جھگڑا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ باپ عقیقہ کرے، رقم باپ خرچ کرے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ مرد اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جو بچہ میری بیوی نے جنا ہے وہ کسی اور کا خون نہیں، اس کی نسبت کسی اور کی جانب نہیں، بلکہ یہ میرا بچہ ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ایک بات اور یاد رکھو، بات نکلی ہے نورانی بھائی، یاد آئی، شریعت میں منیمم بھی ہے کہ بچہ نسبت کب تک کہی جائے گی، اور میکسیمم کی تو حد نہیں ہے، زیادہ بھی رہ سکتا ہے۔ عام طور پر عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو بچہ کتنے مہینے میں باہر آ جاتا ہے؟ 9 مہینے میں، ہے نا؟ عام طور پر 9 مہینے میں باہر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 4 بڑے ائمہ ہیں نا، اس میں دوسرے نمبر کے امام کا کیا نام ہے؟ مجھے پتا ہی تھا کہ مجھے جواب جو ہیں وہ وافی شافی نہیں ملے گا۔ آپ کو میں نے کئی مرتبہ بتایا، دوسرے نمبر کی امام شافی نہیں ہے، امام مالک ہے۔ امام مالک ہے دوسرے نمبر کے امام شافی نہیں، وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 برس رہے۔ کتنا عرصہ؟ 2 برس رہے تھے اپنے ماں کے پیٹ میں، ماں کے 2 برس کے بعد پیدا ہوئے۔ اب اس زمانے میں تو ایسے حالات تھے نہیں، آج کل تو نہیں ہوا تو وہ لوگ کیا کرتے، آپریشن سے لے رہتے سیزرز، تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں اتنا عرصہ جو ہے وہ رہے تھے۔ اچھا، کم سے کم شادی کے بعد 6 مہینے میاں بیوی کو گزرے اور ساتھ رہے ہیں، شادی کے بعد رخصتی ہو گئی، ساتھ رہے ہیں، اب بچہ پیدا ہو گیا، شریعت یہ کہتی ہے یہ شوہر کا بچہ ہے۔ شادی کے 6 مہینے بعد۔ اب ہمارے یہاں ایسا ہو تو او ماں خبر نہیں کہاں موڑوں کارو کراઈને આવલ્યા તો હે આ તો આપણા ગળે પડી એમ કે આપણા પોયરાના ગળે પડી આ તો એમ કે આપણે તો ભેરવાઈ ગયા। क्यों? ये सब दिन से नावाकिफी। 6 महीना है, शरीयत तस्लीम करती है। और आज तो ऐसे हालात है, آپ کو میں نے بتایا ایسے حالات ہے، اب چیک کر سکتے ہیں۔ تو 6 مہینے کم از کم شادی کے بعد، تو وہ بچہ کس کا کہا جائے گا؟ اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی عورت واقعی میں اس نے ایسا غلط کام کیا، وہ الگ بات ہے، کبھی ہوتا ہے ایسا بھی نہیں کہ ہر مرتبہ مرد ہی کی طرف سے قصور ہوتا ہے، کبھی گاڑی کے دوسرے ٹائر میں بھی پنکچر ہوتا ہے، ایسا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ خیر بہرحال، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچہ پیدا ہو، عقیقے کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ باپ اٹھائے گا۔ اور کیوں وہ اٹھائے گا، اس کی میں نے وجہ آپ کو بتائی۔ اور سب میں کیوں اعلان ہوگا؟ اسی لیے دیکھیے نکاح یہ کہاں گیا، دوسری بات یاد آئی، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے کیا فرمایا کہ نکاح اعلان کے ساتھ کرو، اعلان کرو نکاح کا۔ میں جب ناندیر پڑھتا تھا تو ناندیر کے اندر کیا ہوتا تھا، دیکھیے اسلام میں دف بجانا جائز ہے۔ دف کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ جو ڈھولک نہیں، وہ ڈھولک بولتے، کیا بولتے، وہ جس پہ ہم وہ پاپڑ بناتے ہیں، پاپڑ کی طرح ہوتا ہے نا، تو اس طرح کی وہ چیز ہوتی ہے، ڈھولک ہی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ ہاں ڈفلی، ہاں یہ ڈفلی، جزاک اللہ، یہ نام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے اسلام میں، جائے ادھر دیکھو، پیچھے کا حصہ کیا ہوگا؟ کھلا ہوگا، بند نہیں ہوگا۔ ڈھولک میں آپ دیکھنا کہ دونوں طرف سے بند ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جو ڈفلی جس کو بولتے ہیں، دف جو ہوتا ہے وہ دوسری طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وہ خالی ہوتا ہے، وہ یوں اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ وہ بجاتا ہے، تو زور سے آواز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے۔ تو ناندیر میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت ہوتا تھا، وہ اعلان کرتا تھا کہ بھائی اتنے بجے فلانے کے لڑکے کا فلانی مسجد کے اندر نکاح ہے، فلانی جگہ پر نکاح ہے،
نکاح اعلان کے ساتھ کرو تو وہ اعلان ہو گیا. قربان جائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر کتنا آسان ہے. بعض مرتبہ آدمی جس جگہ رہتا ہے تو فیملی ممبر نہیں ہوتے، بس وہ ایک ہی گھرانہ ہے اور کوئی نہیں ہے. فیملی ہو تو سب آتے ہیں، فیملی نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے کہا کہ نماز کے مسجد میں نکاح کر لو. حضور نے کیا فرمایا؟ مسجد میں نکاح کرو، اور مسجد میں بھی نماز کے بعد کرو، تاکہ لوگ آٹومیٹک کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے، اور لوگوں میں اعلان ہو جائے گا، اور لوگ گواہ ہو جائیں گے. لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گواہ ہو جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہاں ہم اس کے نکاح میں موجود تھے. یہ بھی اسی لیے کہ عورت پر تہمت نہ لگے، اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بغیر نکاح کے مل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں. چپ چاپ نکاح ہوگا. دیکھیے اگر گھر میں 2-4 آدمی کو بلا کر نکاح پڑھ لیا، اور آدمی وہ لڑکا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا، تو کوئی جا رہا ہے تو آدمی ویسے ہی دیکھتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہے. اور کسی ایسا ہوتا ہے نا، صدیق بھائی پہلے یوں دیکھے گا، اچھا، اور پھر اللہ ذاکر صدیق نے فون کرے ذاکر نے، اے ذاکر اللہ آج میں تو હેલાના હાથે જતા જોયા એમ કે ખબર છે કે નિકાહ પડ્યા કે એમ જ અખટ્ટા છે. یہ سمجھ پہ ہوتا ہے. ہاں وہ ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے کہا کہ اعلان کے ساتھ کرو، نکاح اعلان کے ساتھ کرو، اور مسجد میں کرو تو لوگوں کو کیا ہو جائے گا؟ پتہ چل جائے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا. پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. ہاں کہ مرد کیا کرے گا؟ وہ خرچہ اٹھائے گا. مرد، اور نام رکھنے کا حق بھی کس کو ہے؟ باپ کو ہے. اب دیکھیے ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، پہلے تو یہ پرتھا تھی ہماری طرف، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. پہلی سواوڑ آئے گی 6 મહિના પછી વાઈફને કાં મૂક્યા આવે؟ جا એમ કે માન્યતા મૂક્યા આવે ہیں મેકે جس کو بولتے ہیں کہ میکے میں چھوڑ کے آؤ. તે મૂકીને આવે એનો મિનિંગ હું ફારૂકભાઈ? કે ગજવું ઢીલું કોણે કરવાનું? સસરાબાજીએ. સસરાબાજીએ ગજવું ઢીલું કરવાનું. सारा खर्चा सुआवड़ का किसके लिए? अरे ऐसा होता है कि नहीं? खुद मेरे साथ हुआ है. मेरे वालिद मेरी माँ को भी रख के आए थे तो मेरी पैदाइश कफलेता की है. तो आम तौर पर आप देखना पहले बच्चे की पैदाइश फिर कहाँ होती है? मेरे वालिद का गांव लाजपुर है, लेकिन मेरी पैदाइश कफलेता की है. क्यों? मैं घर में बड़ा हूँ, और बाज़ मरतबा शोहर नहीं चाहता, लेकिन हमारी सोसाइटी खानदान मजबूर करता है કે નહીં આ તો થવું જ જોઈએ. એમ કે આપણે ત્યાં જે પ્રથા ચાલુ આવેલી, જે પરંપરા ચાલુ આવેલી, તે તો શું છે? તે તો થવું જ જોઈએ. તો वो वहाँ छोड़ आते हैं. तो अब मेरा सर्टिफिकेट भी वहीं का बना हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट. तो हमारे यहाँ भी चंद साल पहले ड्यूसबरी में लाजपुर की AGM थी. तो हमारे एक शायर है इसी मुल्क में, मैं नाम नहीं ले रहा, एक जगह रहते हैं लाजपुर के. तो उसके बाद ऐलान हुआ कि फलां नया प्रोजेक्ट है, सबको 50 पाउंड लाजपुर वालों को देने हैं. तो वो मेरे पड़ोस में थे. मैंने कहा मौलवी साहब તમારા માટે છટકબારીનો મોકો છે 50 પાઉન્ડથી. મેં કે કેવી રીતના? તો કે તમારો વારો આવ્યો તો કહેજો કે હું મારી ના તો કફલેટામાં ડટાઈ ગઈ. कहाँ डटाई? कफलेदाना है ना, वो नाल होती है ना. तो कि वो तो मैं तो लाजपुर का नहीं हूँ, मुझे तो जो है वो नहीं देना है. खैर बहरहाल, तो आप अगर भेजा भी है तो खर्चा खुद दो, औलाद तुम्हारी है. दूसरी बात कि पहला बच्चा पैदा होगा तो कि नाम तो फोई रखे. ऐसा ही होता है ना हमारी तरफ कि नाम का हक किसको दे दिया. अब ये मर्द क्यों अपना हक छोड़ रहा है? फिर इसमें झगड़ा होता है. वाइफ कहेगी कि तुम्हारी बहन जो नाम रख रही है वो मंजूर है, और मैं कह रही हूं वो मंजूर नहीं है तुम्हें. बच्चा मैंने जाना है. अरे भाई तू ही रख. यही हाल होता है निकाह में. शरीयत ने वकालत सुपुर्द की है बाप को. बाप को चाहिए कि बेटी के निकाह में वो वकील बने, लेकिन हमारे यहाँ बाप नहीं बनता. और बहुत सी मर्तबा तो किसको जाकिर भाई बनाते हैं?
ہاں یہ عبداللہ بھائی نے بات کی، یہ اصل بات ہے، بڑے داماد کو بنانا۔ چھوٹی کا نکاح ہے لڑکی کا تو نورانی بھائی کس کو بنائیں گے؟ بڑے داماد۔ ارے کم بختو، اس کا تو حق ہی نہیں بنتا، یہ داماد کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ یہ جو سالی ہے یہ محرم ہے اس کے لیے، غیر محرم ہے، کا محرم ہے اس کے لیے، اور غیر محرم ہے۔ اور ہمارے یہاں الٹی ہی گنگا چلتی ہے، ارے کہ એવું કરવું પડે કેમ તો કે પછી જમાઈ રાજા નારાજ થઈ જાય તો થયા કરે, આપણને શું પડી નારાજ થાય તો હે। ہاں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جب تک تم زمانے کے ہنسنے سے ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا، وہ تو ہنستا ہی رہے گا۔ خیر بہرحال تو باپ کا حق ہے، اس لیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں بیٹی کا نکاح ہو خود باپ کو چاہیے وہ وکیل بنے۔ باپ نہیں ہے بھائی بنے گا، بھائی نہیں ہے دادا بنے گا، دادا نہیں ہے چچا بنے گا، اور ہمارے یہاں عام طور پہ دو بنتے ہیں، یا تو داماد بنتا ہے یا ماموں بنتے ہیں، ماموں کا بھی کوئی رائٹ نہیں، یہ سب لوگ موجود ہوتے، اس لیے خود وکیل بنو، بیٹی کا نکاح ہو تو خود جو ہے وہ وکیل بنو۔ بہرحال چلے جو مسئلہ پوچھا ہے وقت نہیں ہے تو میں اس کو ذرا بیان کر دوں۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا قربانی کا، انشاءاللہ کل یا نیکسٹ ویک کچھ باتیں عرض کریں گے۔ ابھی ایک عالم گزرے، یہ بات سمجھنے کی ہے، دھیان سے سننا ذرا، آپ کو بہت کام دے گی انشاءاللہ، اسی لیے میں نے سوچا میں اس میں جواب دوں۔ یوسف بھائی میرے اوپر انہوں نے جو واٹس ایپ سے بھیجا تو وہ لنک بھی بھیجی ہے یوٹیوب کی۔ ابھی پاکستان کے اندر ایک بڑے عالم دین کا انتقال ہوا فاروق بھائی، جن کا نام تھا حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب نور اللہ مرقدہ، کراچی گلشن اقبال میں ہوا کرتے تھے۔ تو بڑے عالم تھے، کوئی شک نہیں، بڑے عالم تھے، اللہ نے بڑا علم دیا تھا، لیکن طبیعت میں تشدد تھا۔ کیا تھا؟ تشدد تھا طبیعت کے اندر۔ اور یہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ان کے اپنے تفردات ہوتے ہیں، تفردات لفظ یاد رکھنا، تفرد ایک ہے تو تفرد، کئی ہیں تو تفردات۔ اس کا کیا معنی آسان زبان میں؟ جو جمہور کی رائے ہے، حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے امام ہیں مسلک احناف کے، ان کی جو رائے ہے وہ نہیں لیں گے، اور بعض مسائل میں خود اپنی رائے داخل کر دیں کہ یہ میری رائے ہے، اور اس پہ پھر جم جاتے ہیں، اس کو بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گویا کہ یوں باور کرانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کے تفردات کو نہیں لیا ہے کہ ہم اپنے امام کے قول کو لیں گے، ان کے تفردات کو نہیں لیں گے، یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ تفرد یعنی ایونی پوتانی ایک الگ رائے، جو ہمارے امام صاحب کی رائے ہے اس سے ہٹ کر، جو جمہور کی رائے ہے اس سے ہٹ کر ان کی اپنی ایک الگ رائے، اس کو تفرد بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، کسی وجہ سے وہ عمل کرے، وہ کرتا رہے خود، لیکن وہ لوگوں کو مجبور نہیں کرے گا، لوگوں کو دعوت نہیں دے گا اس پر عمل کرنے کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی۔ مثال کے طور پر آپ میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ کیا ہے، گرچہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن آپ مجھ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے کیا ہے، یہی آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ارے بولو، آپ جب بھی پوچھیں گے مجھ سے یا کسی عالم دین سے تو چاہے آپ یہ جا کر تھوڑی پوچھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے، نہیں، وہ خالی آپ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ جن سے ہم نے پوچھا ہے امام صاحب سے اور جس عالم دین سے مفتی صاحب سے، تو اب یہ ان کا فرض ہے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی جو رائے ہے وہ بتائے۔ وہ آدمی تم سے تمہاری رائے پوچھنے نہیں آیا، یہی بات صحیح ہے نا؟ ہم کچھ اس عالم سے ان کی رائے پوچھنے تھوڑی گئے، ہم مفتی صاحب سے ان کی رائے پوچھنے تھوڑی گئے،
بلکہ قرآن و سنت میں غور و خوض کر کے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو رائے قائم کی ہیں اور کس طرح قائم کی وہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتلایا، تو ہم وہ پوچھنے گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ بتائے. یہ لکھا ہے بڑے بڑے لوگ. آپ تو چونکہ پڑھے نہیں ہیں جامعہ میں، دارالعلوم میں، اور پڑھے بھی ہوں گے تو شاید تھوڑا عرصہ اور عالمیت کے درجات نہیں پڑھے ہوں گے. بہت بڑا نام ہے شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ، بہت بڑا نام. ان کی کتاب ہے فتح القدیر. تو صاحب فتح القدیر شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ، علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ جیسا شخص کہ جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، علم کا خزانہ، اتنا بڑا آدمی. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ ابن تیمیہ ان کو بھی اللہ نے بڑے علوم سے نوازا تھا، لیکن اس سے بھی فائق میں سمجھتا ہوں شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ کو. اور آگے یہ فرمایا کہ جب میں یوں سر اٹھاتا ہوں اور درجہ دیکھتا ہوں شیخ ابن حمام علیہ الرحمہ کا علمی درجہ، تو فرمایا کہ وہ اتنے بلند ہے، اتنے اوپر ہے کہ میں دیکھنے جاتا ہوں تو میرے سر سے ٹوپی زمین پہ گر جاتی ہے. آدمی نے ٹوپی پہنی ہو، اتنا دیکھے گا تو نہیں گرے گی، آپ یوں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ٹوپی گر جائے گی نا. تو فرمایا اتنا اونچا درجہ ہے. لیکن ان کے خود شاگرد یہ لکھتے ہیں گرچہ بڑے علوم سے نوازا تھا لیکن ہمارے شیخ ابن حمام کی رائے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ہٹ کر ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے اس کو. کس پہ عمل کریں گے؟ ہاں، تہجد جماعت سے پڑھنا حضور سے بھی ثابت نہیں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں ہے، مسلک احناف میں بھی نہیں ہے. یہ شروع کیا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے، اور اس کی خاص وجوہات ہے جس کو میں نے کتاب میں لکھا ہے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی کیا ہے اویئر رہے. ہماری مسجد میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے امام کی رائے سے، مسلک سے ہٹ کر ہو. لیکن ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ تو فلاں دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، وہ تو وہاں شیخ الحدیث ہے، وہ تو وہاں استاد الحدیث ہے. ارے کچھ بھی ہو، شیخ ابن حمام جیسا شخص ہے. اور اس سے اگلی بات آپ کو بتاؤں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کے خلاف آج بھی کتابوں میں موجود ہے. آپ فتویٰ پوچھے، مسئلہ پوچھے دارالعلوم دیوبند سے، وہ منع کرے گا. اور نام لے کے مسئلہ پوچھا گیا. اس سے اگلی بات، ان کے نواسے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری دامت برکاتہم علیہ ہماری مسجد میں کئی مرتبہ تشریف لائے. ان کے نانا ہوتے رشتے میں، انہوں نے ان کے علمی افادات جمع کیے ہیں. حاشیے میں یہ لکھا کہ میرے نانا جان تہجد با جماعت پڑھتے تھے، لیکن ہمارے مسلک میں تہجد با جماعت نہیں ہے، ہم نہیں پڑھیں گے. دارالعلوم کراچی، پاکستان کا دارالعلوم دیوبند، فتاوی عثمانی میں لمبا چوڑا فتویٰ ہے. اور پوچھا گیا تھا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا حسین احمد مدنی دیوبند میں رمضان المبارک میں تہجد جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنے ہونہار سپوت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا آپ جواب لکھو. لمبا چوڑا جواب موجود ہے کہ حضرت کا علمی مقام اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کریں گے. سمجھ آ رہا ہے؟ میں اس مسجد میں رہوں نہ رہوں، آپ اپنے مسلک پہ جمے رہے. کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، مروب نہیں ہونا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے پتہ ہے؟ آپ نے امام صاحب سے بات سنی، تو آپ مسجد میں امام صاحب ہیں فاروق بھائی، مسجد میں امام صاحب سے ہم کہیے دارالعلوم جامعہ میں حدیث استاد حدیث
ارے بھائی امام صاحب نے آپ کو جو بات سنائی تھی وہ حوالے اور ریفرنس کے ساتھ سنائی یا ویسے ہی سنائی؟ اور انہوں نے جو آپ کو بتایا وہ کیسے بتایا؟ اچھا اس کو تدائی کہتے. اور یاد رکھو علماء کرام کوئی عمل شروع کریں گے، آپ عوام روکنے جائیں گے مشکل ہوگا. وہ علماء کے ہی حوالے کریں. یہ آپ کہہ دیں یہ نہیں ہوگا، کیوں؟ ان کے پھر تعویلات کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے. اس لیے جمے رہو اپنے مسلک کے اوپر. کوئی آئے پہلے شرط کرو، بڑے سے بڑا آدمی ہماری مسجد میں آئے اسے بتا دو کہ بھائی ہمارے مسلک سے ہٹ کر کوئی چیز اس مسجد میں نہیں ہوگی. یہ شرط رکھو اسے. بہت سے آپ کو مل جائیں گے دین کی بات بتانے والے. یہ تو ہے نہیں کہ دو چار آدمی. آپ کیوں ہٹتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں جمتے؟ یہ سب باتیں لکھی ہے کتابوں میں. اور بتایا گیا اس مفتی کو کہ وہ اپنی رائے نہ بتائے، امام صاحب کی کیا رائے وہ بتائے گا. تو اسی طرح کا یہ مسئلہ جو پوچھا گیا وہ شوال کے 6 روزوں کا، جس کو ہم ششا عید کے روزے بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ششا عید. تو شش عید کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ مفتی ظہور علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے کلپ بہت گھومتے ہیں. ان کے ایک نہیں کئی تفردات ہیں. تو بڑی سختی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے. کبھی یوں فرماتے تھے اور کبھی فرماتے تھے مکروہ تحریمی ہے. کیا فرماتے تھے؟ مکروہ تحریمی. اور بہت بڑے عالم، کوئی شک نہیں. ایک اور اصول یاد رکھو. ہاں ایک اور اصول فقہا نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے. کوئی بات حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں کوئی چیز آئی ہے، بیان ہوئی ہے، اور فقہ میں حدیث کے خلاف بات موجود ہے فقہی کتب میں. یاد رکھنا ہے، یہ بڑی کام دے گی یہ بات آپ کو. یہ جو خاص لوگ ہیں جن کو ہم کیا بولتے ہیں، با را یا لام، ارے بول دو آپ پورا کر لو. ہاں وہ تو میں نہیں لیتا. کیوں؟ اب بعض مرتبہ بتلانا ہوتا ہے نام لیتے ہیں تو بعضوں کو اس سے بھی چیڑ ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلو یار ہم تمہارا بھی لحاظ رکھتے ہیں، گرچہ لوگ دیوبندیوں کا وہ لحاظ نہیں رکھتے، ہم تو ان کا رکھتے ہیں. ہاں تو کیا ہے، یہ لوگ بعض کام کرتے ہیں نا، یاد رکھو یہ بھی ویسے ہی نہیں کرتے. بعض آپ کو کہیں گے دیکھو شامی میں یہ لکھا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے فقہ کی. تو یاد رکھنا یہ اصول. حدیث میں ایک بات آئی اور ایک بات فقہی کتب میں آئی. حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ کام کرو اور فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نہ کرو. نمبر 1. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مت کرو، فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کرو. تو کس کو لیں گے؟ جزاکم اللہ. آپ بولیں گے تو ابھی صحیح، لیکن جب موقع آئے گا پھر کچھ نہیں بولتے. પછી બધા ધર્મ ઘૂસી જાય ہیں. ہاں صدیق بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ سب در میں گھس جاتے ہیں. یہ اصول بہت کام دے گا، یاد رکھو. یہ بڑے یہ قبر کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اذان پڑھتے ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ یہ قبر پر بھی اذان پڑھیں گے. دوسرا قبر کے اوپر پھول نچھاور کریں گے، پھول ڈالیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اب کیا کرے، انہوں نے کیا تھا ابھی اپنے بیٹے کے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، دنیا میں آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری واہ واہ ہو اور ہر آدمی ہم سے خوش رہے. این خیال است و محال است و جنو. نبی جیسی شخصیت ہر ایک خوش تھا؟ نہیں. ارے اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے ہر ایک خوش ہے. اگر ہوتے تو پھر اللہ کا انکار کیوں کرتے؟ یہ دہریے کیوں بنتے؟ ناستک کیوں بنتے؟ وہ خوش نہیں ہے، وہ نہیں مانتے اللہ کو. ہر ایک سے کوئی خوش نہیں ہوتا. ارے بعض اللہ کو ماننے والے خوش نہیں ہوتے. نوجوان بیٹا انتقال کر جائے تو بعض مرتبہ مائیں بولتی ہے، باپ تو کم بولتا ہے، کبھی باپ بھی بولتے او ہو اللہ تعالیٰ نے امرت لوٹو دکھایا. بولتے کہ یہ اللہ سے ناخوشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یار اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، سب کی دعا قبول کرتا ہے، ہماری دعا نہیں قبول کرتا. یہ کیا ہے؟
یہ ناخوشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ دنیا میں ہر ایک خوش نہیں رکھ سکتا، آپ ہر ایک کو خوش رکھ بھی نہیں سکتے. یاد رکھو، صرف اتنا یاد رکھو زندگی میں آپ سے آپ کا رب خوش ہونا چاہیے، چاہے دنیا خوش نہ ہو، اور دنیا خوش ہوگی بھی نہیں، یاد رکھنا. اور علماء نے تو یہ لکھا کہ کسی جگہ یوسف بھائی کوئی امام صاحب کام کر رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب کام کر رہے ہیں، اس سے سب خوش ہے تو سمجھ جاؤ کہ کچھ گڑبڑ ہے اس میں. ہاں یہ لکھا ہے اسماعیل بھائی کہ یہ گڑبڑ ہے، کچھ تو ہمارے محسنین ہونے ہی چاہیے، اور وہ ہوتے ہی ہے. یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ برابر کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے. چونکہ ہر بات سے ہر آدمی خوش نہیں ہوتا، ہر کام سے ہر آدمی خوش نہیں ہوتا. تو یہ لوگ ڈالتے ہیں قبروں پر پھول. آپ کہیں گے بھائی قبروں پہ پھول ڈالنا کہاں ثابت ہے؟ تو یہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ دیکھو فقہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ واقعتاً لکھا ہے، واقعتاً لکھا ہے فقہ کی کتب میں، اور بڑی اوپر کی جو کتب سمجھی جاتی ہے اس میں لکھا ہے کہ قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں. لیکن حدیث اس کے خلاف کہہ رہی ہے. اب آپ کس کو لیں گے؟ حدیث کو لیں گے نا، حدیث کو لینا. وہاں وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، بھائی حدیث میں اس کی ممانعت ہے. اچھا ایک بات اور یاد رکھو، اب ہمارے یہاں لوگوں کو شوق ہے قبر پر درخت اگانے کا، درخت اگانے کا، کہ درخت قبر کے اوپر لگاتے. اب انڈیا میں جاؤ، باڈولی، لاجپور ہے، بلیشور، ملک پور، تو ہر جگہ قبر میں آپ قبرستان میں کیا نظر آئیں گے؟ درخت ہی درخت نظر آئیں گے، ہے نا. اب یہاں بھی جو ہے وہ شروع ہوا ہے. اور دلیل کیا دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا لگائی تھی؟ ٹہنی جو ہے وہ لگا دی تھی. ارے وہ تو حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ دونوں قبر والوں کو کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. تو کیا ہمیں پتہ ہے، یا ہم یوں کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو جب تک یہ رہے گا تو اس لیے یہ بھی کوئی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اب لوگوں نے لگا لیے ہے سو ہے، تو حدیث میں جو آیا اس کو ہم مانیں گے، فقہ کی کتب میں نہیں مانیں گے. دوسری مثال لے لو، اب میں گفتگو ختم کرنے جا رہا ہوں. شوال کے 6 روزے مسلم شریف میں روایت موجود ہے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے. 4 کتابوں کے میں نے حوالے دیے آپ کو، اور چاروں کس کی کتب ہے؟ حدیث پاک کی. اور مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے، 29 بھی ہوئے تو ثواب تو 30 کا ملنے والا ہے، اور اس کے بعد شوال میں عید الفطر کا دن چھوڑ کر، اس دن تو حرام ہے، 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے. اب دیکھیے ایک ساتھ رکھنا امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ ہے، تو اس لیے کوشش کرو کہ ہر ایک کے نزدیک صحیح ہو تو درمیان میں ذرا 1-2 دن گیپ کر دو، ایک ساتھ مت رکھ لو، ذرا 1-2 دن گیپ کر دو. ساتھ میں بھی رکھ لیے تو ہو جائے گا، لیکن پے در پہ ان کے یہاں مکروہ ہے. امام مالک کے یہاں بھی مکروہ ہے پے در پہ رکھنا. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر لوگ اس کو لازم سمجھ لیں گے، ابھی تو رمضان گزرا اور کنٹینیو رکھتے، ایک دن چھوڑا پھر کنٹینیو، تو یہ ہوتے 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 بات آگے کیا ہو جائے گی؟ لوگ اس کو کمپلسری سمجھنے لگیں گے. اس لیے درمیان میں کیا کر دو؟ گیپ جو ہے وہ کر دو. اب یہ کہتے تھے مکروہ ہے مکروہ ہے مکروہ ہے. ارے بھائی چاہے فقہ کی کتب میں لکھا ہو، اب وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا، لیکن میں نے آپ کو حدیث پاک بتا دی کہ 4 حدیث کی کتب میں اور صحیح حدیث ہے کہ جس نے یہ 6 روزے رکھے تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. کیسے؟ ایک نیکی کا اللہ کے یہاں 10، 30 روزے کے کتنے مل گئے؟ 300 دن، اور اسلامی سال 360 کہتے ہیں، کم ہوتا ہے، تو 6 کو 10 میں ضرب دو، کتنے ہو گئے؟ 60. 300 اور 60 360 ہو گیا نا، تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل گیا. اس لیے ظفر علی خان صاحب کی بات چھوڑو، آپ حدیث پہ عمل کرو، اور یاد رکھو کوئی بات حدیث میں ہو اور فقہ کی کتب حدیث میں نہ ہو، فقہ کی کتب میں ہو، تو کس پہ عمل کرنا ہے؟ حدیث پاک پہ عمل کرنا ہے. دوسری بات آپ سے میں ذرا اقرار کرا لوں نا کہ بڑے سے بڑا عالم کر رہا ہو لیکن احناف کے یہاں وہ نہیں ہے، وہ مسلک نہیں ہے، تو آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا
اپنے امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جملہ میں نے ایسا بولا اپنے امام تو دونوں آ جائیں گے. کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھا اب بھی سے آواز دب گئی. ہاں اس لیے اس پہ جمے جو ہیں وہ رہو. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق دے. رکھو شوق سے رکھو شوال کے روز.